مطلب اکثر جگہ پہ یہ ہوتا ہے منہ کھول کے پڑھتا ہے تو سنا منہ کھول کے پڑھتا ہے اس سے منہ بند کر کے کون پڑھے گا مطلب یہ تان اس پہ تھی. ویڈیوز ہیں پہلے میں بھی مانتا ہوں کہ میں کنٹرول نہیں کرتا تھا اور میں بہت زیادہ جگہیں کہتا تھا. کئی ویڈیوز میں آپ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اپنی, میں دیکھا ہے 80,000 ویوز سے میرا ڈیلیٹ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن کیا میں نے اسے کیا ڈیلیٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ سید سلمان قرین شاہ جی جب فون کر کے اصلاح کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور مطلب آپ کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں. آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسے تھا, اس کو ایسے کر لیتے. میرے استاد جی مجھے کال کرتے ہیں, ناگی صاحب کال کرتے ہیں, میرے ابو جان مجھے دن بدن بتاتے رہتے ہیں. اور کئی اعزازات اپنے نام کرنے والے, اور آج کل جو یہ سرخیوں میں رہتے ہیں نعت سکھانے کے حوالے سے, نعت کلاسز کے حوالے سے, تو ان سے کچھ اچھے سوالات بھی ہوں گے, کچھ سخت سوالات بھی ہوں گے. وقار بھی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے بڑی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کے تشریف لائے. کوئی ایسی بات نہیں. اور صحت طبیعت ٹھیک ہے, گھر والد صاحب سے طبیعت سب ٹھیک؟ سب آپ کی دعائیں. نعت چل رہی ہے الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ؟ اللہ کا شکر ہے. نعت کا آغاز کب کیا؟ نعت کا آغاز تو میرا خیال ہے کہ 2007 یا 2008 میں باقاعدہ شروع ہو چکا تھا, لیکن جس نعت کو نعت سمجھا جاتا ہے, یعنی نعت سمجھ کے پڑھنا, تو وہ ظاہری بات ہے جب بندہ کسی استاد کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی تقریباً 2011 میں باقاعدہ آغاز کر دیا تھا اس کا, لیکن پھر نان سٹاپ میں لگا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں ذرا جلدی جلدی بتا دے, تعارف کن سے سیکھا, کہاں شروع کیا؟ جی انسپائر میں تھا شاہ جی سے, سید منظور القنین شاہ جی سے, اور ابھی بھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کا انداز لے کے جو ہیں اللہ پاک عزتیں دے رہا ہے. اور باقاعدہ جو استاد ہیں میرے, پہلے استاد میرے والد گرامی ہیں سلطان محمود صاحب, اور اس کے بعد پھر ابو جان نے جن کی طرف مجھے باقاعدہ طور پہ شاگردی کی طرف انہوں نے مجھے لے کے گئے, وہ شہزاد ناگی صاحب, بڑا نام ہے ایک لاہور کا ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں, میں آتا ہوں, نعت تو تعارف کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ڈیپ جانے کی. مجھے بتائیں آج کل نعت کلاسز کا سلسلہ آپ کا بڑا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. پہلی بات یہ کہ جب آپ خود اس ایج فیکٹر میں تھے کہ جب آپ کو خود سیکھنا چاہیے اور سیکھ بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں محفل میں, تو اس دوران آپ کو نعت سکھانے کا خیال کیوں آیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جگہ تو آپ سے میں ایک اس میں سوال کروں گا کہ انسان مکمل نعت خواں کس ایج میں بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بن ہی نہیں سکتا, سیکھتا ہے ساری زندگی. تو یعنی ساری زندگی جب ہم نہیں بن سکتے تو جتنا آتا ہے اتنا تو سکھانا ہی چاہیے نا. صحیح ہے. تو اگر آج تھوڑا آتا ہے تو ظاہری بات ہے میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو تھوڑا بھی نہیں آتا. جب تھوڑا زیادہ آئے گا تو تب تھوڑے والے لوگوں کو سکھائیں گے. تو سکھانے والا عمل میرا خیال ہے کس کو اگر ایک الف بھی آتا ہے تو اسے الف کسی کو بتانا چاہیے. یہ کانسیپٹ اچھا ہے آپ کا. جی تو یہ سلسلہ تا حال آپ کا جاری ہے 3-4 سال سے؟ الحمدللہ نہیں, زیادہ عرصہ ہو گیا. زیادہ عرصہ ہو گیا. تقریباً 2017 سے میں نے آن لائن کلاسز شروع کی تھی. میرا خیال ہے سب سے پہلے آن لائن کلاسز ہی میں نے شروع کی تھی جب کانسیپٹ نہیں تھا, کیونکہ کرونا آیا تقریباً 2020 کے شروع میں یا 19 کے آخر میں, تو اس سے پہلے تو کرونا کا پتہ ہی نہیں تھا. میں نے اس وقت شروع کی تھی کلاسز. صحیح. تو لوگ پسند کرتے ہیں یا ہیٹ دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ بس دونوں طرح کے لوگ ہیں. ہیٹ کس قسم کا آتا ہے؟ ہیٹ کافی قسم کا آتا ہے. ہاں جو فن سے آشنا ہیں ان کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاحاً وہ کوئی بات کرتے ہیں, فون بھی کرتے ہیں. خاص طور پہ سید سلمان قرین شاہ جی جب فون کر کے اصلاح کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے, اور مطلب آپ کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں. آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسے تھا, اس کو ایسے کر لیتے. میرے استاد جی مجھے کال کرتے ہیں, ناگی صاحب کال کرتے ہیں, میرے ابو جان مجھے دن بدن بتاتے رہتے ہیں. اور آپ کو خوشی ہوتی ہے اگر کوئی میری اصلاح کر رہا ہے تو؟ جی بالکل, اور میں اسے پھر ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں, پھر ویڈیوز میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ فلاں بات میں نے فلاں سے سیکھی ہے. اور ہیٹ تو کافی قسم کے اعتراضات ہیں, وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتے. سب سے زیادہ جو آج کل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ منہ بہت کھولتے ہیں. تو اب یہ چلے میں بھی سوال کر لیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے جو آکار ہے, سا کا جو آکار ہے, جو آ کرنی ہے, وہ منہ کھول کے ادا ہوگا زیادہ؟ ہاں زیادہ. اصل میں نا اب ایک پڑھائی ہوتی ہے رگی والی. ٹھیک ہے, کیسے لائک ایک غزل ہو گئی. ہاں یہ رگی والی خیر نعت میں تو استعمال ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. تو ایک پڑھائی ہے کھلی, لائک منہ کھولنا پڑے.
تو مجھے نا یہ زیادہ پسند ہے. پتہ آپ کے ساتھ بگیشتری کا رنگ آپ نے ہے بس وہ آپ میں چاہتا ہوں دیکھیں راگ کا نام لینا, راگ کا نام بتانا, پھر اس راگ کی امیزش کر کے کوئی چیز بتانا سمجھانا غلط نہیں ہے. اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ منہ کھولتے ہیں, منہ کی کھولتے یہ بتائیں کہ وجہ کیا اس کی, کہ آواز نکلتی نہیں ہے وہ. اصل میں آپ صحت تو میری دیکھ رہے ہیں تو اگر میں منہ نہیں کھولوں گا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیچرل ہے. نیچرل ہے. یہ میں نے بڑی کوشش کی ہے شیشے کے سامنے بیٹھ کے. اب جو چیز نیچرل ہے میرے خیال سے اس کو وہ ایک چیز اگنور کر دینی چاہیے. لیکن میں کئی محفل میں دیکھتا ہوں کہ پتہ چلتا ہے بعد میں لوگ بتاتے ہیں کہ یار کمٹمنٹ ہوئی تھی آپ کو بلانے کے حوالے سے, تو پھر ہم نے نہیں بلایا, ہم نے کہا یار وہ منہ بہت کھولتا ہے ان کو نہ بلائیں. تو یہ اعتراض ہے, مطلب اکثر جگہ پہ یہ ہوتا ہے منہ کھول کے پڑھتا ہے تو اس کو منہ کھول کے پڑھتا ہے, اس سے منہ بند کر کے کون پڑھے گا مطلب. نہیں وہ خیر کم منہ کھول کے بھی زیادہ تر لوگ پڑھتے, لیکن میرا نیچرل ہے, ایک قدرتی ہے. میری آپ بچپن کی ویڈیوز دیکھیں, 2012 کی بھی میری ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اس میں بھی اسی طرح ہے. وہ نیچرل. اگر میں رگی میں پڑھتا ہوں نا تو میرا اس میں منہ نہیں کھلتا, کم کھلتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ایک میں اور بات ہوں, بہت کم لوگ جانتے ہیں, اگر میں اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے چہرے پہ جب قابو کر کے پڑھتا ہوں میں بہت زیادہ بے سورا ہو جاتا ہوں. اچھا, ہاں یہ بھی ایک بات ہے, پوائنٹ ہے بیچ میں. ہاں میرے جو قریب رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. ہاتھ اور منہ کا استعمال زیادہ ہوگا تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے. مجھے میرا کوئی اختیار میں نہیں ہے. اور دوسری بات ہے میں خود چاہتا ہوں کہ یار لوگوں کا یہ اعتراض کم اور میں زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے بلائیں, تو کس کا دل نہیں چاہے گا, کس کا دل نہیں چاہے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ راگ کو سیکھنا, لے کو سیکھنا, مقصد کیا تھا؟ نئی طرز بنا لینا یا لوگوں کے اوپر امپیکٹ ایسا جائے کہ یار میں کوئی خان صاحب ہوں, نہیں ایسی باتیں کرنا کہ یہ راگ ایسے ہے, اس کے یہ تان ہے, اس کا یہ بہلاوا ہے, یہ گمک ہے, فلاں فلاں, ایسے نام لے کر آڈینس کو انسپائر کرنا ہے, یا فقط نعت کی اصلاح اور نعت کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کام کیا جائے؟ اصل میں نا اگر آپ نے جو بات کی نا آڈینس کو انسپائر کرنا, تو سب سے زیادہ آڈینس تانوں سے انسپائر ہوتی ہے یا رم جم سے ہوتی ہے, یہ آپ سے سوال ہے. میں سوچوں کہ میرا تعلق کسی اور چیز سے, تو میں کسی کو ڈیفینڈ کروں گا, میں آپ ہی جواب دیں اس کا بہتر ہے. نہیں تو ظاہری بات ہے, اگر آڈینس کو انسپائر کرنا ہو تو آڈینس کو انسپائر کرنے کا ایک طرز نعت جو ایک عام چل رہا ہے وہ ہے, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آڈینس کو انسپائر کرنا مقصد ہو تو پھر تو اس انداز میں ہزاروں نہیں لاکھوں فالوور ہیں. ایسا ہی ٹھیک ہے. اب جو یہ ٹریک ہے اور اس ٹریک کا یہ سب سے مشکل انداز نعت ہے کہ آپ نعت میں استعمال ہونے والی جو کلاسیکل باریکیاں ہیں آپ ان کو بھی لگاؤ. ظاہری بات ہے اب ایک بندے نے جب تیاری کی ہوئی ہے تو وہ گانے بھی نہیں گانا چاہتا, تو نعت میں تو وہ دکھائے گا نا. اور دوسری بات, میرے استاد جی ناگی صاحب کو کسی نے کہا کہ یار وہ وقار تانا بڑی ماردا ہے, تو کہتے اودے کول ہے نہیں تے ماردا ہے نا, جے تواڈے کول ہے تے تسی بھی ماریا کرو. تو مجھے بلکہ شاہ جی نے بھی ایک دفعہ کال کر کے اپریشیٹ کیا, اصلاح بھی وہ کرتے رہتے ہیں, اور لیکن ایک دفعہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. انہوں نے کہا وقار مینوں جے کوئی بندہ گل کر دے تے میں انہوں میں کہہ دینا ہونا وا, تو باقی تو بہت سونا پڑھ رہے ہیں, باقی جو کمی ہے وہ مجھے بتاتے ہیں. اچھا ایک اور بات ہے وقار بھائی, میں یہاں پر ہو سکتا ہے آپ میری بات سے ناراض نہیں ہونا, آپ نے نعت کا ادب جو ہے آپ کی نظر میں نعت کا ادب ان تانوں سے یا ان بہلاووں سے آگے ہے کہ درمیان میں یہ کم ہے؟ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے, میں نے ان بزرگوں سے, شاہ صاحب سے اور ناگی صاحب سے یہی سیکھا ہے کہ جگہ کی جگہ پہ جگہ نہیں لینی, وہاں پہ جگہ لینی ہے جہاں پہ جگہ لینے کا مضمون بنتا ہے. تو دن بہ دن بندہ نا امپروو ہوتا ہے آہستہ آہستہ. آپ کی پڑھت میں نے دیکھا آپ اٹھتے ساتھ ہی نہیں, ہر جگہ پہ نہیں, ہر جگہ پہ نہیں میں کرتا. اب لیکن جہاں پہ آڈینس کا ریئیکٹ اچھا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ ان کو سنانے کے لیے نہیں, میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. کئی اب نعتیں ہیں, میری ایک نعت بڑی وائرل ہوئی ہے, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا, اس میں تو میں نے کوئی تانے نہیں ماری, مجھ خطا کار سا انسان نہیں ماری, لیکن جہاں پہ بات ہوتی ہے حضور کے کمالات کی, معجزات کی, وہاں نکل جاتی ہے, وہاں پہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ نہ. اچھا جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے اپنے منہ پر یا ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں ہے, میں نے دیکھا آپ کی جگہوں پر بھی کنٹرول نہیں ہے, آپ لگا دیتے ہیں ایکسٹرا, نہیں کھول کے لگاتے ہیں. نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ پریکٹس ایک تو آپ کی بہت زیادہ ہے. نہیں یہ بھی وجہ نہیں ہے, وہ کنٹرول کرنا چاہیے. اب کی جو ویڈیوز ہیں, پہلے میں بھی مانتا ہوں کہ میں کنٹرول نہیں کرتا تھا اور میں بہت زیادہ جگہیں کہتا تھا. کئی ویڈیوز میں آپ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اپنی, میں دیکھا ہے 80,000 ویوز سے میرا ڈیلیٹ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا, لیکن کیا میں نے اسے کیا ڈیلیٹ, کیونکہ اس میں بہت زیادہ میں نے. اچھا اب درود شریف آپ سنت صلی اللہ علیہ کا یا جو اوپر اب نہیں میں پڑھتا اس طرح, وہ الگ کہہ کے دکھایا ذرا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. نہیں اب نہیں میں وہ پڑھتا,
مجھے سنائیں آپ ایک دفعہ سناتے ہیں کہ آپ ایسا پڑھتے ہوتے تھے درود شریف ماشاءاللہ اللہم صلی چلے میں وہ تان کہہ کے دکھا ہاں سکتا ہوں. تان کہہ کے دکھائیں ذرا وہ جو آپ کہتے ہیں. یہ تان اس پہ تھی. لیکن نا سننے والے کو تو بی پی لو ہو جاتا ہوگا. نہیں اصل میں نا جہاں پہ میں ہوتا ہوں وہاں پہ سننے والے لوگ اور قسم کے ہوتے ہیں. اچھا آپ محفل سلیکٹ بھی کرتے ہیں کہ کون اچھا سننے والا ہے وہاں جاتے ہیں یا کوئی بھی بلائے؟ مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جو بلانے والے ہیں ہاں یقیناً وہ سنتے ہیں اس چیز کو. لیکن میں وہ بات اپنی پوری نہیں کر سکا. جہاں پہ بات آتی ہے حضور کے اسوہ حسنہ کی یا حضور کی تعلیمات کی, یا وہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ حضور نے جو وہ وقت گزارا ہے, شیب ابی طالب والا وقت گزارا ہے, یا حضور کے نواسی کا وہ جو ہارٹ ٹچنگ ذکر آ جاتا ہے, وہاں پہ میں کبھی جگہ نہیں لیتا. جیسے وہ میرا ایک شعر وائرل ہوا تھا, شہر کیوں چھوڑ کے جاتا ہے نواسا تیرا. شعر تو احسان علی حیدر بھائی کا ہے, پڑھا میں نے تھا. اس کو میں نے بالکل لائٹ انداز میں پڑھا ہے. اور لائٹ وہ بھی سنا دیں لائٹ سے کیسے. چھوڑ کے شہر کیوں جاتا ہے نواسا تیرا, یا نبی ایسی بھی کیا بات مدینے میں ہوئی. اب میں مطلب میں یہ اب آ کے سمجھاؤں یہ چیزیں. اب ظاہری بات ہے, اب ایک آدمی ہے اس وقت 24 ایئرز ایج ہے, جب میری ایج 20 ایئرز تھی تو وہ تو ایک بڑا گرم جوشی والا وہ ایج ایسی ہوتی ہے اس وقت بندہ جو بننا ہوتا ہے نا اس کے اثار کامیابیوں کی مناظر طے ہو رہی تھی, خون گرم ہوتا ہے, خون گرم ہوتا ہے. اب ٹھنڈا ہو گیا, اب ٹھنڈا ہو گیا ہے. اچھا ایک اور چیز آپ کے کیپشن بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں, اور کہ اس کے علاوہ کچھ آپ نے موضوعات اپنا کچھ اور حوالے سے بڑے سارے جان کے حوالے سے اپنی احتیاط کے حوالے سے بھی اپنے موضوع ڈسکس کیے. اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہوئے کہ آواز پکی کس وجہ سے, کون سے غلط کام نہیں کرنے, کون سے اچھے کام کرنے ہیں. میرے خیال سے تو وہ بتانی چاہیے نا, بتانی چاہیے میرے خیال سے تو وہ بتانی. دیکھیں دین میں جھجک تو نہیں نا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ آپ جب تک خود کو قابو میں نہیں رکھتے فرق پڑتا ہے آپ کی بات پہ. تو آپ یہ بات تو آپ جانتی ہیں ایک جنرل بات ہے, بلکہ اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا, اس پہ تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا ہاں کہ یہ آپ نے بات اچھی کی ہے. باقی جو اعتراضات ہیں وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں, کئی موضوعات پہ ہوتے ہیں. لیکن آپ کا مشن جاری ہے نہیں, وہ اصل میں میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو میں خود سمجھ بھی جاتا ہوں کہ ہاں کچھ کام ایسے ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے نہیں بتانی چاہیے. صحیح. اور کئی باتیں وہ پھر میں اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں. ابھی کتنے شاگرد ہیں آپ کے؟ میرے آلموسٹ ہوں گے 1000 سے تو زیادہ ہی ہیں. سبحان اللہ. یہ آن لائن اور فزیکل دونوں ملا کر؟ دونوں ملا کر. خواتین بچیاں بھی سیکھتی ہیں؟ مقابل بہت نوازش, بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, مختصر سی میری کال پر حاضر ہو گئے بھائی اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ. اگین نعت کی تعلیم جاری رہے گی, یہ فیض سید مظہر الکونین بھی جاری رہے گا, فیض شہزاد ناگی صاحب بھی جاری رہے گا اپنے انداز میں. تو یقیناً آپ کو انٹرسٹنگ سی مختصر سی ویڈیو دیکھ کر اچھا لگا ہوگا. سپورٹ کریں, محبت دیں, محبت بانٹیں, چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. اگین جی شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.